السلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کہانی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ کہانی آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، شکریہ۔ تو چلیں دوستوں، کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارا گھر کاسکونی کے ایک غیر آباد اور سنسان علاقے میں تھا، اور وہ 18ویں صدی عیسوی کی ایک پرانی حویلی تھی جس کے آگے لمبے لمبے درختوں کی ایک قطار تھی۔ برآمدے کے پاس دوسری منزل کی سیڑھیوں کے کنارے گلاب کا ایک پودا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 100 سال پرانا ہے۔ پہلی منزل کی کھڑکی کے پاس ایک بوڑھا درخت تھا جس کی جھکی ہوئی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس درخت کے خوشبودار گلاب آج بھی میرے تصور میں ہیں۔ یاسمین اور لیموں کے درختوں کے خوابودہ مہک آج بھی رہ رہ کر گزرتے ہوئے زمانے کی یاد دلاتی ہے۔ وہ حویلی اگرچہ پرانی تھی لیکن بچپن کی سیر و تفریح اور کھیل کود کے لیے شاید ہی کوئی اور جگہ اس سے زیادہ موزوں ہو سکتی ہو۔ آس پاس پھیلے ہوئے انگور کے خوشے ہمارے منتظر ہوتے، قریب ہی بہتے ہوئے دریا کا منظر اور بید کے درخت۔ کھیل کود کے دنوں میں ہمیں اور کیا چاہیے؟ لیکن اسی گھر میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں بڑا عجیب اندھیرا تھا، ایک خوفناک اور پراسرار جگہ، ایک خفیہ اور ویرانی کوٹری جو گھر سے کچھ فاصلے پر باورچی خانے کے پیچھے واقع تھی۔ میں اور میرا بھائی اسے نامعلوم وجہ سے بلیک فیٹ ہاؤس کہتے تھے۔ یہ کوٹری باغیچے کے پاس شاید ہمارے دادا نے تعمیر کروائی تھی۔ اس اندھیری اور پراسرار کوٹری کا بھید ہمیں اس دن معلوم ہوا جب میں 8 سال کا تھا اور میرا بھائی 7 سال کا، اور ہم دونوں اپنی جرمن ٹیچر کے ساتھ باغ میں آنگ مچولی کھیل رہے تھے۔ اس دن سے ہم اس تنگ و تاریک کوٹری کا راز جاننا چاہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی نامعلوم طاقت ہمیں اس کوٹری کی طرف بلا رہی ہو۔ ایک دن حیران اور سراسیمہ اس کوٹری کے قریب پہنچے لیکن اندر داخل ہونے کا حوصلہ نہ تھا۔ پہلے تم چلو، میرے بھائی نے مجھ سے کہا۔ نہیں تم جاؤ، میں نے جواب دیا۔ آخر بحث و تکرار کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ دونوں اکٹھے اس کال کوٹری میں داخل ہوں۔ ہم اس کوٹری میں پہنچے اور جامد و ساکت حیران ششدر کھڑے ہو گئے۔ بڑے بڑے مکڑی کے جالے اوپر لٹک رہے تھے اور ہر طرف سے مدھم ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے بھائی آرمنڈ نے فوراً دعائیہ گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی عادت تھی کہ جب کبھی وہ کسی بات سے خوفزدہ ہوتا تو یہی گیت گاتا تھا۔ میں نے بظاہر حوصلے کا اظہار کیا اور اپنی جیب میں رکھے ہوئے چاقو کو بڑی مضبوطی سے پکڑ کر آنے والی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ لمحے ہم یوں ہی خوفزدہ کھڑے رہے۔ آخر جب اس گھپ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیا تو ہمیں یہ دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوا کہ ساری کوٹری میں عجیب و غریب سامان بکھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھو، ایک بڑی 3 پہیوں کی پرانی سائیکل، آرمنڈ نے سرگوشی میں کہا۔ اور یہ دیکھو، یہ بڑا لوہے کا صندوق بھی ہے۔ ہاں، اور دیکھو آرمنڈ، یہ پتھر کا کتنا بڑا برتن ہے، بالکل میرے خط کے برابر، میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ ہمیں علی بابا اور 40 چور کی کہانی یاد آ گئی اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ دوبارہ موم بتی اور ماچس لے کر آئیں گے۔ ابھی ہم پلٹنے ہی والے تھے کہ ایک بہت ہی بڑی چمگادڑ ایک زندہ وجود کی طرح ہمارے قریب سے گزرتی ہوئی کہیں دور پرواز کر گئی، اور ہم ایک بھیانک خوف اور کپکپی کے ساتھ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ سخت پریشانی اور سراسیمگی کی کیفیت تھی۔ سرد چہرہ، دھڑکتے دل، بے انتہا خوف اور سوالیہ نشان بنے ہوئے ہم بھاگتے رہے اور گھر پہنچنے سے پہلے باغیچے میں موجود جھولوں میں بیٹھ گئے۔ ہمارے پیر بری طرح مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور ہم اپنے اس راز کے بارے میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ قسم کھاؤ، میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس اسرار کو ظاہر نہیں کرو گے خواہ امی تمہیں کتنا ہی مارے۔ ہاں، میں قسم کھاتا ہوں، اس راز کو راز ہی رکھوں گا، میرے بھائی نے قسم کھائی۔ قسمیں کھانے کے بعد ہم گھر روانہ ہو گئے۔ بلیک فیلڈ ہاؤس میں ہم روشنی لے کر بھی داخل ہوئے لیکن موم بتی کی روشنی نے بھی اس اندھیری کوٹری کی وحشت دور نہیں کی، بلکہ بعض گوشے اور بھی زیادہ تاریک ہو گئے۔ ہم کو اس روشنی میں کچھ لمحوں کے بعد بکھرے ہوئے سامان سے خوف نہ آیا، لیکن کچھ نامعلوم آوازیں، چمگادڑوں کی پھڑپڑاہٹ اور خود اپنے تلفظ کی آواز سے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ یہ تھا ہمارا بچپن اور یہ ہماری تفریح اور بے فکری کے انداز تھے، لیکن اس کے 1 سال بعد جب میں 9 سال کا ہوا تو میری زندگی میں ایک ایسا نادر اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ اس کے بعد میری زندگی میں اور خیالات میں بڑا انقلاب پیدا ہو گیا۔ وہ عجیب واقعہ یہ تھا کہ ایک دن آرمنڈ اور میں باغیچے میں کھیل رہے تھے۔ میری ماں ریشمی اسکرٹ پہنے ہوئے ہمارے پاس بڑی شفقت کے ساتھ آئیں اور ہمارے ساتھ کھیلنے لگی۔ وہ کہیں باہر جانے والی تھی اور گاڑی تیار کھڑی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اس وقت ایک بڑی اور پھولدار کناری والا ہیٹ پہنے ہوئی تھی۔ کچھ لمحے ساتھ کھیلنے کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری جرمن ٹیچر ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری جرمن ٹیچر کا نام فریولائن نیوبرگ ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری نئی ٹیچر بڑی فاضل عورت ہے اور ہمیں یہ بایولوجی، تاریخ اور پیانو کے علاوہ ڈرائنگ وغیرہ بھی سکھائیں گی۔ ہماری ماں نے ہمیں پھر حسب عادت تھپتھپایا، ہمارے بے سلیقہ بڑے ہوئے ناخنوں کو کاٹا اور چلی گئی۔ جو ہی ان کی گاڑی ہماری نظر سے دور ہوئی اور اس کا صرف غبار باقی رہ گیا تو ہم بلیک فیلڈ ہاؤس میں داخل ہوئے
اور اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ہم چپ چاپ بیٹھے تھے جیسے کوئی سانحہ پیش ہو۔ ہماری خاموشی بدلتے ہوئے حالات کی اہمیت کو ظاہر کر رہی تھی۔ آخر آرمن نے خاموشی سے جلسم کو توڑتے ہوئے کہا، خدا جانے جرمن کیسے ہوتے ہیں۔ وہ بہت اداس دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے کئی بار پیرس کا محاصرہ کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ اور کیا تم کو یاد ہے کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہمارے چچا جنرل تھے؟ میں نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت بالوں والی عورت ہو، اس نے کہا، مگر ہم اس کی بولی نہ سمجھ سکے۔ میں بولا، ہو سکتا ہے وہ جس ٹرین میں سفر کر رہی ہو اسے حادثہ پیش آ جائے، آرمن نے عادتاً کہا۔ جیسے ہی آرمن نے فقرہ ختم کیا، اندھیرے میں ایک بہت بڑا وجود حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ حرکت کر رہا تھا، اتنے بوجھل قدموں کے ساتھ کہ اس کی آواز بڑی دہشت انگیز تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو دھکا دے کر سب سے پہلے کوٹھی سے نکل جانے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں آرمن پرانی 3 پہیوں والی بائیسیکل سے ٹکرا گیا اور میں اسی کشمکش میں گر گیا۔ ایک بڑی خوفناک سی صورت بڑے غصے اور جوش میں ہمارے قریب سے گزری۔ میں نے اپنے ننگے پیروں میں اس کی حرکت اور اس کے تنفس کی گرمی بھی محسوس کی۔ خوف کی شدت سے ہم دیوانوں کی طرح بڑبڑاتے ہوئے اس اندھیرے سے نکل کر دھوپ کی روشنی میں پناہ لی۔ ہمارے پاؤں خاک آلود اور حال پریشان تھا۔ آرمن نے دوڑتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بتایا کہ یہاں کوئی زندہ موجود ضرور تھا جس نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ خدا جانے اب ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور دعائیا گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ ہم اپنے گھر سے 20 کلومیٹر کے دائرے سے باہر نہ نکلتے تھے۔ قریب کے ایک کھیت سے انجیر یا بادام حاصل کرنے کے علاوہ کہیں اور جانے کے نام سے کانوں میں انگلیاں دیتے تھے۔ آرمن کی دعا پوری نہ ہوئی۔ ہمیں کسی ٹرین کے حادثے کی اطلاع نہیں ملی، بلکہ اس کے بجائے فیورلین نیوبرگ ہماری نئی ٹیچر ہمارے گھر ایک حادثے کی طرح پہنچ گئی۔ یہ سلانسر ہے اور یہ آرمن، میری ماں نے ہمارا تعارف کراتے ہوئے ہماری نئی ٹیچر سے کہا۔ اس نے اپنا سیاہ دستانے والا ہاتھ بڑھا کر مجھ سے مصافحہ کیا، پھر وہ آرمن کی طرف بڑھی۔ آرمن نے بڑی پھرتی سے اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ اس تعارفی ملاقات کے بعد وہ ماں کے ساتھ زینا دوسری منزل کی طرف چلی گئی، تو میں نے اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا جو بہت زرد ہو رہا تھا۔ کیا یہ عورت خوفناک نہیں ہے؟ اس کی آنکھیں سفید ہیں، حیرت انگیز سفید، اس نے کہا۔ مگر تم تو بڑی خوش قلقی سے پیش آئے تھے آرمن۔ میں تو ایک لمحے کو یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ عورت تمہیں اچھی لگی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں ڈر گیا تھا، وہ بولا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے بادلوں کی طرف جھک کر کہا۔ کوئی طوفان تو نہیں آ رہا اس وقت؟ نہیں، طوفان نہیں، وہ سفید آنکھوں والی عورت آئی ہے، وہ بہت ڈراؤنی ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اور خدا را اس کی ٹرین کا ایکسیڈنٹ کیوں نہ ہوا جو اسے یہاں لے کر آئی ہے۔ ہم ایک لخت خاموش ہو گئے اور ٹہلنے لگے اور خود بخود بغیر کسی ارادے کے اس راستے کی طرف چل پڑے جو بلیک ہاؤس فیٹ یا اندھیری کوٹری کو جاتا تھا۔ ہمیں اس وقت کوئی خوف اس کوٹری سے محسوس نہ ہوا۔ چلتے چلتے آرمن بولا، میں نے اور کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیا، مجھے تو صرف اس کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ ایک اور عجیب بات ہے، میں بولا۔ وہ نیپولین ہیٹ پہنے ہوئے تھی، فینسی نیپولین ہیٹ، میں نے کہا، بڑی سی ہیٹ۔ کیوں، اس کے بالوں کو کیا ہوا؟ ہو نہ ہو وہ گنجی ہے، آرمن بولا۔ تمہارے خیال میں کیا عمر ہوگی اس کی؟ خاصی عمر ہے، کوئی 30 برس ہوگی، میں نے جواب دیا۔ اوہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی مرے گی نہیں۔ عموماً لوگ 30 سال سے زیادہ ہی زندہ رہتے ہیں۔ اور ہاں، اس نے جرمن زبان میں کچھ کہا بھی تھا، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا بڑبڑا رہی تھی۔ آرمن نے اپنے شانے ہلائے اور بولا، میں کچھ سمجھ گیا ہوں، وہ کوئی منتر پڑھ رہی ہوگی، ضرور کوئی منتر۔ اگر وہ جادوگرنی یا چڑیل نہیں تو اس کی آنکھیں سفید کیوں ہیں؟ ہمیں فوراً واپس آنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں آتے ہی کوئی سبق دینا چاہتی ہو۔ سفید آنکھوں والی بلا، میری آواز میں گھبراہٹ تھی جسے میں اپنے چھوٹے بھائی سے چھپا رہا تھا تاکہ وہ مجھے کم حوصلہ نہ سمجھے۔ اگرچہ ہمیں اس دن سبق نہیں دیا گیا، لیکن بہرحال ہمارے ہاتھ میں ہفتے بھر کا پروگرام تھما دیا گیا۔ تفریح، کھیل اور پھول جمع کرنے کا وقت سرخ روشنائی سے تحریک کیا گیا تھا، اور ہر روز 6 سے 7 بجے کا وقت ہماری خطاؤں کی سزا کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ دن بھر میں سب سے سنہرا وقت 2 سے 3:30 بجے کا وقت تھا۔ یہ وقت نیو ٹیچر نے اپنے آرام کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ یہ ٹائم ٹیبل مکتب میں ٹانگ دیا گیا تھا۔ آرمن نئی ٹیچر سے خلاف توقع سے بڑی سعادت مندی سے پیش آ رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید آرمن برگ کی باتوں میں آ گیا ہے۔ بہرحال جب آرمن سے میری اکیلے ملاقات ہوئی تو میں نے سوال کیا، تم اس عورت سے اتنی خوش قلقی اور سعادت مندی کیوں برت رہے ہو؟ میں ہمیشہ اس سے خوش قلقی برتوں گا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کا راز کیا ہے۔ کیا راز ہے اس کا؟ میں نے پوچھا۔ وہ شیطان کی بیٹی ہے، اس نے کہا۔ شیطان؟ ہاں، اس کے پاس جو صوفہ ہے، کالا اور سنہری صوفہ، اس میں وہ انسانوں کی بال جمع کر رہی ہے۔ یہ بات خود اس نے مجھے بتائی۔ وہ اس صوفے کو انسانی بالوں سے بھر دینا چاہتی ہے۔ وہ تمہارے اور میرے بال بھی سزا کے طور پر کاٹ لے گی اور انہیں اپنے صوفے کی زینت بنائے گی۔ مجھے جھرجھری سے آ گئی اور شدید وحشت ہوئی، لیکن ہم دونوں خاموشی سے ٹہلنے لگے۔ ماں سے نہ کہنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اس عورت کو سفر کا خرچہ بھی دیا ہے، وہ اس عورت سے خوش معلوم ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس شیطانی طاقت کے سامنے اکیلے اور تنہا ہیں۔ مجھے تو یہ عورت کسی یہودی کی بیٹی معلوم ہوتی ہے۔
شاید اس کے خاندان نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہو، اور کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کے باپ نے پیرس کا محاصرہ کرنے کے بعد ہمارے جنرل چچا کو ہلاک کیا ہو۔ وہ تمہارے بال ضرور کاٹ لے گی، ہم اس کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آرمر مایوس ہوا جا رہا تھا۔ میں اس کی زندگی تلخ کر دوں گا، اتنی تلخ کہ وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر چلتی بنے گی۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ آرمر کا رنگ فاق ہو گیا۔ میں یہی کروں گا، بالکل یہی کروں گا، یہ میرا پکا ارادہ ہے، میں چلایا۔ اس نے میرا بازو زور سے پکڑا اور گڑگڑا کر بولا، نہیں، خدا کے لیے۔ لیکن کیوں نہیں؟ آخر کس لیے؟ تم کیوں وکالت کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ اگر وہ مر گئی تو ہم پر شبہ کیا جائے گا، ہمیں ترکیب و ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا۔ اتنے میں وہ نیو ٹیچر آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے حسب معمول نیپولین ہیڈ بڑی شان سے پہن رکھی تھی، وہی اکلوتی ٹوپی جو بیچاری کے پاس تھی۔ یہ ٹوپی ہر وقت اس کے سر پر لدی رہتی تھی، ماں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے البتہ اتار دی جاتی تھی۔ نیو ٹیچر بہت قریب تھی۔ تم اپنے ہاتھ صاف کیوں نہیں کرتے؟ اس نے وہیں سے مجھے ٹوکا۔ میں نے سنی انسنی کر دی اور ایک پرندے کی طرح دیکھنے لگا جو نغمے الاپ رہا تھا۔ امن بڑے پھرتی سے صاف نکل گیا۔ سلانتر، تم نے میری بات سنی نہیں؟ وہ بولی، آواز میں غصہ تھا۔ میں نے پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ جاؤ اور اپنے بال ٹھیک کرو، وہ کہتی ہوئی گزر گئی۔ ہاں، سب کو معلوم ہے، اپنے صوفے میں رکھے ہوئے بالوں کو دیکھو۔ وہ جیسے ہی گزری میں بڑبڑایا۔ اسی دوران ہمیں اپنی نیو ٹیچر کے بارے میں بہت سی نئی باتیں معلوم ہوئی۔ اس نے ہمیں جو تعلیم دی اس میں تعلیم برائے نام اور قصیدے زیادہ ہوتے تھے۔ تعلیم کے دوران ارمن اکثر چپکے سے میرے کان میں کہتا تھا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر شیطان کے بارے میں پوچھو کہ کیا خیال ہے میم صاحب کا۔ لیکن میں نے کبھی ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اکثر سبق کے دوران میرے بالوں کو ٹوکتی اور میں ہمیشہ جان بوجھ کر بال پریشان رکھتا۔ وہ جب ٹوکتی تو میں خاموش رہتا۔ ہماری ہر دھرمی دیکھ کر اکثر وہ اپنی سعادت مند شاگرد مرزل کی اچھی عادتوں کی روزانہ مثال دی جاتی تھی تاکہ ہم کو حیا آ جائے۔ مرزل کے اس روزمرہ کے ذکر سے ہمیں اس لڑکی سے بھی چڑ ہو گئی تھی۔ ہم کچھ اور تو نہ کر سکتے تھے۔ شدید نفرت کی کیفیت میں ہم نے ایک دن مرزل کی فرضی قبر کھودی اور بڑے خلوص کے ساتھ اس کی میت پر آنسو بہانے اور اس کی بخشش کی دعا مانگنے کے بعد اس کا فرضی پتلا قبر میں دفنا دیا، اور یہ انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوئی۔ اس تدفین کے بعد جب اس لڑکی کا ذکر آتا ہم بے تحاشا ہنس دیتے۔ دن گزرتے رہے۔ ارمن نے اپنی نئی ٹیچر سے سعادت مندی کا رویہ جاری رکھا اور میں نے تلخ برتاؤ میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ آخرکار اسے جانا ہوگا۔ میں نے ارمن کو آتے ہوئے دیکھ کر اس سے مخاطب ہو کر کہا، وہ 3 سال تک غریب مرزل کا ناطقہ بند کرتی رہی ہے۔ 3 سال تو بچوں کی زندگی میں بہت ہوتے ہیں، خدا بندہ، اس نے کہا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ ایک دن نیو ٹیچر نے پیانو سکھاتے ہوئے چھڑی سے میری مرمت کر دی۔ پھر ایک مرتبہ اس نے مجھے ایک لفظ کو 100 مرتبہ لکھنے کی سزا دی۔ سزائیں سفید آنکھیں اور صوفے میں انسانی بال، یہ سب باتیں تلخی بڑھاتی چلی گئی تھی۔ اس 1 سال کے عرصے میں بڑی ناخوشگوار باتیں ہوئیں۔ ماں کا رویہ ویسا ہی تھا۔ ایک دن ہم نے اپنی ماں کے رویے کے بارے میں بات کی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ ماں کو بھی شیشے میں اتار چکی ہے، میں نے ارمن سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا، اور غریب ماں اس بدرو عورت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ارمن نے بڑی مایوسی سے جواب دیا۔ ہماری مایوسی کے ساتھ ساتھ ہماری کوششیں بھی جاری رہیں۔ ہم نے اس سفید آنکھوں والی آسیبی عورت کو بھگانے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا تھا کیا۔ طرح طرح کی شرارتیں کی گئیں۔ ارمن اس کی ہیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں نے ایک چمگادڑ اس کے سونے کے کمرے میں چھوڑ دی۔ انتہا یہ کہ معصوم بچے مرزل کی خبر بھی اپنی ٹیچر کو دکھا دی، جس پر وہ بہت برہم ہوئی۔ سزا بھی دی لیکن گھر چھوڑ کر نہ بھاگی۔ وہ پتھر کا جگر لے کر آئی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ہم دونوں کی طرف سے انتہا ہو گئی۔ وہ گرمیوں کی ایک شدید گرم صبح تھی۔ باوجود دروازے بند ہونے کے تیز دھوپ اسکول میں داخل ہو کر ہمیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ ہماری پریشانی سے لاپرواہ ہو کر طارق کا سبق دے رہی تھی۔ طارق زبردستی حلق میں انڈیلی جا رہی تھی اور اپنی سفید آنکھوں سے اس طرح گھور رہی تھی جیسے آدم خور شیرنی ہمیں کھانا چاہتی ہے۔ ہمیں دہشت بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ آخر اس نے مجھے 100 مرتبہ ایک فقرہ لکھنے کی سزا دی اور ارمن کو کونے میں جا کر کھڑا ہونے کا حکم دیا اور ہمیں گھورتی رہی جیسے ہماری ساری جسمانی طاقت اپنی آنکھوں میں کھینچ لینا چاہتی ہو۔ ماں اس دن لنچ پر نہیں آئیں ورنہ کچھ لمحوں کو چھٹکارا ہو جاتا۔ انہیں سر کا درد لاحق تھا، چنانچہ ہم نیو ٹیچر کی نگرانی میں کھانا کھا رہے تھے۔ وہ نیپولین ہیڈ پہنے بہت سی چیزیں سامنے رکھے ہوئے آہستہ آہستہ کھانا کھاتی رہی تاکہ ہم پریشان ہوں۔ ہم صبر کرتے رہے۔ ہمیں بلیک فیٹ ہاؤس مشورہ کرنے کے لیے جانا تھا۔ اگر ہم ذرا بھی بے صبری کرتے تو وہ ہم کو سزا دیتی۔ اندھیری کوٹری میں جا کر صلاح مشورہ کرنے کا وقت نہ ملتا۔ آخر اس کا لنچ ختم ہوا اور وہ کھڑی ہوئی اور یہ ہدایت کرتے ہوئے کہ ہم گھر پر ہی کھیلیں گے کیونکہ باہر دھوپ بہت ہے، اور شور نہ مچائیں کیونکہ ماں کے سر میں درد ہے۔ اپنی نیپولین ہیڈ کو کرسی پر دانستہ چھوڑ کر مڑی اور اس طرف چلنے لگی جیسے واقعی چلی گئی ہو، اور پھر ہیڈ کے بہانے دوبارہ پلٹ کر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہم اس کے جانے کے بعد اس کے پیچھے اس کو چڑھانے والی صورتیں بنائیں گی، اور وہ موقع پکڑ کر اس بہانے ہمیں سخت سے سخت سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ جیسا ہی دوبارہ واپس ہوئی ہم سزا کے ڈر سے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے سانپ سونکھ گیا ہو۔ وہ ہمیں چند منٹ تک ٹکٹکی باندھے گھورتی رہی
اپنی خوفناک سفید آنکھوں سے گھورتی ہوئی اور آہستہ سی مدھم آواز میں کوئی منتر پڑھنے لگی اور ساتھ ہی ہمیں بتا دیا کہ اب اس کی جانب سے ہمیں بدسلوکی کی بدترین سزا ملے گی، ایسی سزا جو اب تک نہ ملی تھی۔ اور اس کے بعد ہم اس کے قدموں کی آہٹ سنتے رہے یہاں تک کہ وہ آہٹ دور ہوتی ہوئی ختم ہو گئی۔ یہ مرحلہ انتہائی نازک تھا۔ ہم سر پر دوڑے بہت جلد اس ڈر سے کہ کہیں یہ منحوس صورت عورت دوبارہ نازل ہو کر ہمیں روک نہ دے۔ پسینے میں شرابور، خاک اور دھول میں اٹے ہوئے ہم بھاگتے رہے، ایک وحشت اور سراسیمگی کی حالت میں جو بیان سے باہر تھی۔ آرمنڈ کا چہرہ خوف سے اور دہشت سے پیلا ہو رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے ہماری کیفیت اس مجرم کی سی تھی جو جیل سے بھاگ رہا ہو اور جسے پھانسی لگنے والی ہو، یا جنگی مجرم دشمن کے کیمپ سے فرار ہو رہا ہو۔ ہم بھاگ کر سیدھے بلیک فیلڈ ہاؤس پہنچے اور لرزتے کانپتے زمین پر بیٹھ گئے، جہاں آج کی نازک صورتحال پر ہم دو مظلوم بھائیوں کی خفیہ کونسل کا اجلاس ہونے والا تھا۔ ہمیں ایسی بدترین سزا دی جانے والی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کبھی نہ دی گئی تھی، خوفزدہ آرمنڈ نے بہت زور سے چیخ کر کہا۔ حالت اضطراب میں وہ دیواروں پر ہنتر مارتا ہوا اور سسکیاں بھرتا ہوا کچھ نامعلوم الفاظ بولتا رہا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ضبط کی تلقین کی، لیکن میں جتنی زیادہ ضبط کی تلقین کرتا اور سمجھاتا وہ اتنی شدت سے چیختا اور روتا۔ میں اس کی پیٹھ تھپتھپاتا رہا۔ میں نے اس کے سر کے بال نوچے، بالکل طوطے کی پروں کی طرح، کیونکہ میں خوف اور صدمے کے مارے زور سے بولنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ آخر اس کی ہچکیوں کا تانتا ٹوٹ گیا اور اس نے ناک سنکتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتے کہ وہ کیسی خوفناک سزا دے گی سلانتر۔ میں کچھ سمجھتا ہوں، میں وہ سزا برداشت نہ کر سکوں گا۔ میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ وہ اب کیا سزا دے گی۔ کیا سزا دے گی؟ میں نے دہشت زدہ ہو کر پوچھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ ہاں، وہ بڑی خوفناک سزا دے گی۔ وہ سب سے پہلے تو ہمارے بال کاٹ لے گی اور اپنی ساحرانہ قوت سے یا سلیب کے ذریعے مار ڈالنے کی کوشش کرے گی اور آہستہ آہستہ ہماری جانب بڑھتی ہوئی موت کا تماشا دیکھے گی۔ وہ ہمیں اپنی سفید آنکھوں سے گھورے گی اور وہ ہم سے نفرت کرتی ہے۔ وہ ہم سے انتقام لے رہی ہے۔ شاید ہم چائے کے وقت سے پہلے موت کی آغوش میں ہوں گے۔ خدا بندہ، اسے 4 بجے کا وقت دیا ہے۔ یہ ایک بڑی بھیانک تصویر تھی جو میرے بھائی نے کھینچ دی تھی۔ وہ تصویر ایک پردے کے منظر کی طرح میرے ذہن میں ابھرنے لگی، جیسے آرمنڈ اور میں مصلوب اور مردہ ہوں اور ہماری لاشوں کے بعد اسکول میں نیو برگ بڑے اطمینان کے ساتھ کھا پی رہی ہو کیک اور مٹھائی، اور ہماری بے خبر ماں اس دلدو سانحہ سے بے خبر اپنی پیشانی پر پٹی باندھے سر کے درد کی دوا لگائے آرام کر رہی ہو، اپنے بیٹوں کی موت سے بے خبر۔ ابھی میرے ذہن میں یہ ہیبت ناک تصویر حرکت کر ہی رہی تھی کہ اچانک آرمنڈ نے چونک کر کہا، سنو، دیکھو یہ کیا ہے۔ میں نے اپنی ہچکی روک لی اور اس آواز پر کان لگا دیے۔ مجھے دور فاصلے پر بجلی کی ایک مدھم گرج سنائی تھی۔ طوفان ہے، میں نے آرمنڈ سے سرگوشی میں کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری کوٹری میں ایک بے نام خوف اور دہشت پھیل گئی ہے، لیکن کہیں بہت دور ہے یہ طوفان، آرمنڈ نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ اتنے میں ایک اور گرج کی آواز خاموشی کے تلسم کو توڑتے ہوئے گزر گئی۔ یہ گرج نسبتاً زیادہ بلند تھی۔ ہمیں فوراً گھر جانا چاہیے، ماں ہمارا طوفان میں باہر رہنا گوارا نہیں کر سکتی۔ ابھی آرمنڈ کا یہ جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ اندھیری کوٹری اچانک روشنی کی ایک زبردست چکا چوند کرنے والی موج سے جگمگا اٹھی، ساتھ ہی بادل بڑے زور سے گرجے۔ ہم نے اپنے کان انگلیوں سے بند کر لیے اور چندھیاں دینے والی تیز روشنی کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی، تیز بارش جس کی زبردست بوچھاڑ کوٹری میں آ رہی تھی۔ بارش کے ساتھ ساتھ طوفان کی عجیب آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ پانی کا ایک دھارا کوٹری کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دروازہ ایک لخت کھل گیا۔ ہم نے اس سے بچاؤ کے لیے جو ہی جست لگائی، بجلی کی تیز روشنی نے ایک لمحے کے لیے نظروں کو چکا چوند کر دیا اور ایک زبردست گرج بھی سنائی دی، اور پھر فوراً ہی خاموشی چھا گئی۔ اب مٹی سے سوندھی سوندھی خوشبو ابھرنے لگی، ہوا صاف اور شفاف ہو گئی، چمکدار سورج ہنستا ہوا بادلوں سے نکل آیا۔ آرمنڈ مسکرایا اور مجھے ٹوکا دیا۔ ہمیں اب یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے۔ جوتے ہاتھ میں لیے ہم بلیک فیلڈ ہاؤس سے نکلے۔ اچانک ابھری ہوئی دھوپ کی روشنی میں ہم نے نیو برگ کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہمیں دہشت کے مارے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ساکت و جامد ہم کھڑے ہو گئے۔ دہشت کی ایک جھرجھری ہمارے جسم میں دوڑ گئی اور ہم آنے والی بھیانک لمحے کا انتظار کرنے لگے۔ نیو برگ ایک لمبا اسکرٹ پہنے ہوئے بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ نیپولین ہیٹ اس کے سر پر جوں کا توں موجود تھا، لیکن وہ اس کے چہرے پر کوئی کیفیت نہیں پیدا کر رہا تھا۔ اس کی سفید آنکھیں ہمیں گھورنے لگیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نزدیک سے نزدیک تک ہوتی گئی، لیکن ہمارے قدم من من بھر کے ہو چکے تھے۔ ہم نے اپنی جگہ سے خوف کے مارے جنبش تک نہ کی، پلک تک نہ جھپکی، یہاں تک کہ وہ ہمارے قریب سے گزر گئی۔ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی وہ حیرت انگیز طور پر بغیر کچھ کہے گزر گئی اور دور ہو گئی۔ ہم نے اسے صنوبر کے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو گھر کی طرف ہم دوڑے۔ گھر پہنچتے ہی ہم نے اپنی ماں کو برآمدے میں پایا۔ ماں نے ہماری گردن میں باہیں ڈال دی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے ہمیں یہ خبر دی کہ طوفان شروع ہونے والا ہے۔ 1 یا 2 منٹ پہلے نیو برگ پر بجلی گر پڑی۔ وہ بجلی گرتے وقت صدر دروازے میں کھڑی ہوئی تھی، اور یہ کہ آدھا گھنٹہ پہلے وہ مر چکی ہے۔ وہ مر چکی ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے؟ اور اب وہ کہاں ہے؟ میں نے بڑی حیرت سے سوال کیا۔ جب ڈاکٹر آ گیا تو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت ہے، سخت حیرت ہے، میں نے کہا،
کیونکہ میں نے تو اسے طوفان کے بعد بھی صنوبر کے درختوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ نیپولین ہیٹ پہنے ہوئے تھی. نہیں ڈارلنگ، وہ نیو برگ نہیں ہو سکتی. اسے تو بجلی کے پہلے ہی حملے نے ہلاک کر ڈالا. لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہی تھی، نیپولین ہیٹ پہنے ہوئے. میں نے دوبارہ کہا. میں نے اسے اچھی طرح سے دیکھا تھا. نہیں، آرمر نے مداخلت کی. یہ غلط ہے، وہ ہیٹ پہنے ہوئے نہیں تھی اس وقت. میری اور ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آرمر دعائیاں گیت گانے لگا. امید ہے دوستوں آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتی ہوں آپ سے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں. اینی اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.